اپنی فیکٹری کی وزٹ کریں, اپنی زمین کی وزٹ کریں گے, اسی جہاز پہ واپس بھی آ جائیں گے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان اسامہ بن عتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. ناظرین, موجود ہوں میں شہر قائد میں. اسکائی ونگز کی جانب سے ایک بہترین سا کانسیپٹ متعارف کرایا گیا ہے جسے ہم ایئر ٹیکسی کہتے ہیں. اس وقت میں ایک جہاز میں موجود ہوں. تھوڑا سا قریب آ کے دیکھیں, کاکپٹ کے اندر میں بیٹھا ہوں تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو کے, لیکن یہ سامنے سارا منظر ہے اور بالکل فرنٹ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ویو دکھتا ہے کہ جہاز رن وے پہ جانے کے بعد کس طرح سے آگے جاتا ہے. آس پاس میرے کئی جہاز کھڑے ہوئے ہیں. کس کس نوعیت کے یہ جہاز ہیں اور جو ایئر ٹیکسی کا کانسیپٹ ہے وہ بالآخر ہے کیا, یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے. کیپٹن ناصر نواز صاحب, ونگ کمانڈر ریٹائرڈ سر, آپ ٹیکسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بظاہر تو بڑا ہی کم پیسوں میں سمجھ میں آتا ہے, لیکن ایئر ٹیکسی کتنی مہنگی پڑ جائے گی یا مناسب پڑے گی؟ اٹ ول بی آلموسٹ 1/4 آف دی ادر کاسٹ. جیسے کوئی چارٹر کرتے جاتا ہے یا کسی اور پرپز کے لیے کوئی جہاز استعمال کرتا ہے یا پرائیویٹ یوز کے لیے استعمال کرتا ہے, بائی ایئر ٹیکسی ہی ول ہیو ٹو اسپینڈ مے بی 1/3 اور 1/4 آف دی پرائز ٹوٹل ایئرکرافٹ آپریٹنگ کاسٹ. تو یہ ایک قسم کی فیسلٹی میرے خیال دنیا میں پہلے کسی نے ٹرائی کی نہیں ہے, فرسٹ ٹائم ہم نے یہ ٹرائی کیا ہے. سر ذرا ساتھ آ جائیں میرے. اب یہ ڈائمنڈ ایئر کرافٹ لکھا ہوا ہے اور سر یہ کہاں کا ایئر کرافٹ ہے بیسیکلی جو اس وقت ینگن میں موجود ہے؟ یہ جہاز ہے ڈائمنڈ 40D. اس کا انجن جرمنی سے بنا ہے اور باقی سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کچھ اور ممالک نے مل کے یہ جہاز بنایا ہے. یہ 4 سیٹر ہے, 160 ناٹیکل مائل, دیٹ از اباؤٹ 300 کلومیٹر پہ چلتا ہے. چلتا بھی JP4 پہ. سستا ترین فیول جو عام بڑے جہازوں میں استعمال کرتے ہیں, کاسٹ افیکٹو ہے. دوسرا فیول سستا استعمال کرتا ہے. تیسرا جہاز بڑا ریلائبل ہے, بالکل برانڈ نیو جہاز ہے. 4-5 قسم کے ہمارے پاس یہ جہاز آلریڈی ہے. پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ یوزر ہیں جہازوں کے, دے وانٹ ٹو یوز دیئر ایئرکرافٹ. وہ چاہتے ہیں ہمارے جہاز بھی آپ لیں اور ان کو اڑائیں اور لوگوں کو ایک تو فیسیلیٹیٹ کریں, ایک ٹیکسی کے طور پہ جہاز چلیں گے. پھر یہ جب اڑ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اوور ہیڈ کاسٹ ان کو کم پڑ جائے گی, ان کے اخراجات کم ہو جائیں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے پائلٹ کو تنخواہ دینی ہے, انہیں انجینئر کو سیلریز دینی ہے, انہیں جہاز کو مینٹین کرنا ہے, لیکن اس کی یوٹیلائزیشن کم ہے. تو جہاز کی جتنی زیادہ یوٹیلائزیشن ہوگی اتنا ان کو سستا پڑے گا. جو اب ہمارے کب میں جہاز ہے کون سے؟ یہ سیسنا 152 ہے اور یہ جہاز ایکچولی ہم استعمال کرتے ہیں ٹریننگ کے لیے بھی, اور کیونکہ ابھی ہم نے ایئر ٹیکسی سروس اسٹارٹ کر دی ہے, اس کو بطور ایئر ٹیکسی بھی ہم یوز کریں گے. ایک بندہ اس کو بک کرنا چاہے سنگل مین کے ٹیک بھی سیل کا. اس کے بعد ہمارے پاس وہ 172 کھڑا ہے اس طرف, اس کے اندر 4 پیسنجر کی 4 لوگوں کی کیپیسٹی ہے. اس میں ہم ٹریننگ بھی کراتے ہیں. ساتھ جب ایز ایئر ٹیکسی بک ہوگا تو اس میں پائلٹ کے ساتھ 3 پیسنجر جا سکتے ہیں ایز ایئر ٹیکسی, اور اس کا رینج ایسا ہے, یہاں سے آرام سے رحیم خان جا سکتا ہے, سکھر جا سکتا ہے, نواب شاہ جا سکتا ہے, تربت جا سکتا ہے, گوادر تک جا سکتا ہے یہ جہاز. ان جہازوں کو سیف کس حد تک سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ جہاز فوکر کی بنسبت زیادہ سیف اس لیے ہے کہ چھوٹا جہاز ہے, ہر روز چیک ہوتا ہے, اور خدا نخواستہ کہیں تھوڑا بہت پرابلم ہو بھی جائے ایئر میں تو جگہ جگہ اسٹیپ بنی. یہ تو 1000 فٹ کے 500 فٹ پہ جہاز لینڈ کر جاتا ہے, تو اگر کوئی صاف روڈ مل جائے کھیت میں بھی جا کے لینڈ کر جاتا ہے. تو دس ایئر کرافٹ از مور سیف دین دی بگر ایئر کرافٹ, کیونکہ وہ رن وے کے بغیر لینڈ نہیں کر سکتے. یہ گراؤنڈ کچے فیلڈ میں گھاس پہ بھی جہاز لینڈ کر جاتا ہے, لیکن اس میں جان ضائع نہیں ہوگی. اس میں یہ کہ جہاز لینڈ کر جائے گا, تھوڑا بہت جہاز سے ٹائر وائر کو نقصان ہو سکتا ہے, لیکن پیسنجر کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر یہ جہاز کاسٹ افیکٹو بھی ہے. یہ جہاز ہم 1 گھنٹے کے لیے بیچتے ہیں, اٹ از اونلی فار 60,000 to 70,000 روپیز. سر یہ ذرا اس پہ کلیئر کیجیے گا کہ 1 گھنٹے کا ٹریول ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے, مطلب کہاں ٹریول کرتے ہیں 1 گھنٹے میں؟ 1 گھنٹے تو صرف جو کراچی کی سیر کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں نا, جس کو ہم 1 ڈے پائلٹ بھی کہتے ہیں, اور اس کے بعد ایئر ایکسپیرینس کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں. لیکن یہ تو ہو گیا لوکل 1 گھنٹہ. اگر آپ نے اس کو ایئر ٹیکسی استعمال کرنا ہے, حیدرآباد جانا ہے, نواب شاہ جانا ہے, سکھر جانا ہے, موٹی ڈاڑو جانا ہے, یہ سمال ایئرپورٹ سے, تو اس میں یہ 1 گھنٹہ 60,000 سے 70,000 روپے میں جایا کرے گا. اس میں اگر 3 بندے بیٹھے ہیں, ایک پائلٹ ہے, ان کو جب ڈیوائڈ کریں گے تو 25-30 ہزار روپے کو زیادہ پیسہ نہیں ایک بندے جب پر آ, اور وہ دیکھیں جہاز کی سیر بھی کر رہا ہے. ایئر ٹیکسی جب یوز کریں گے وہاں جہاں لے کے جائیں گے, وہاں جہاز کھڑا کر کے اپنے کام کریں, اپنی میٹنگز کریں, اپنی فیکٹری کی وزٹ کریں, اپنی زمین کی وزٹ کریں گے, کسی جہاز پہ واپس بھی آ جائیں. ان کو اس کا یہ فائدہ ہوگا جہاز کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر جہازوں کی کاسٹ کیا ہے بیسیکلی؟ ہمارے پاس یہ جہاز کھڑا ہے, اس کی اپنی کاسٹ تو 3 سے 4 کروڑ روپے ہے. پچھلے والے بھی 28 سے 3 سے 4 کروڑ روپے ہے. جہاز تو کاسٹلی ہیں, لیکن اتنے کاسٹلی نہیں بھی ہیں, کیونکہ 3-4 کروڑ روپے کچھ نہیں آج کل کے دور میں. تو اس کے بعد یہ کہ اس کو ہم نے مینٹین کرنا ہے, اڑانا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر ہمارے اوور ہیڈ بڑے ایکسپینسز آتے ہیں. تو جس کاسٹ پہ ہم لوگوں کو یہ جہازوں بطور ایئر ٹیکسی چلائیں گے تو ان کو میرا خیال یہ بہت ہی سستا پڑ جائے گا, کیونکہ ویسے اگر آپ کو جہاز کسی اور چارٹر کرتے ہیں ادروائز تو بہت کاسٹلی ہوتا ہے. وہ تو ملینز آف روپیز پر آور کے حساب سے چارٹر ہوتا ہے. ناظرین آج آپ کو دکھایا ہم نے کہ ایئر ٹیکسی کی جو سہولت ہے اس سے آپ فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں,
اور جہاز میں جو شوقین لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اس ایڈونچرس سفر کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. دنیا بھر میں یہ کانسیپٹ چلتا ہے لیکن پاکستان میں پہلی بار متعارف کرایا گیا ہے. کراچی جب آپ آئیں تو اس جگہ پہ رخ ضرور کریں اور یہاں پر آ کے آپ بھی بکنگ کروا سکتے ہیں. کسی بھی علاقے میں جا سکتے ہیں, وہ علاقے جہاں پروازیں نہیں جاتی, اپنے کسی مقصد کے لیے